اکبر اللہ اکبر. اچھی ہے. اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خواتین کو حکم دیا کہ جب کسی نامحرم مرد سے بات کرو فلا تخضعن بالقول، تو نرم انداز میں بنا بنا کے باتیں نہ کیا کرو. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس کے دل میں شہوت کی بیماری ہے نا، اس کا دل تمہاری طرف مائل ہوگا. تو اللہ نہیں چاہتے کہ شوہر کا دل اس کی بیوی کے علاوہ کسی اور طرف جائے. اگر تم اس کی بیوی لگتی ہو پھر تو بہت بنا بنا کے باتیں کرو، لیکن اگر بیوی نہیں لگتی تو یا تو بیوی بن جاؤ اس کی. کیا خیال ہے بھائی؟ یا تو بن جاؤ بھائی، اگر اتنا اچھا لگ رہا ہے تو بیوی بن جاؤ. پھر جس طرح اسٹائل میں بات کرو، جتنا میٹھے لہجے میں بات کرو گی اتنا ثواب زیادہ ملے گا. بھائی تمہارا میاں ہے تو تم اس کی بیوی ہو، جتنی محبت زندگی گزارو. لیکن نہ بیوی بننا ہے، نہ تم اس کی بیوی ہو، نہ بیوی بن رہی ہو، پھر خامخواہ میں اس سے ایسے نرم لہجے میں بات کرنا، اسٹائل گھما گھما کے، قرآن نے اس عمل سے صاف طور پر منع کیا ہے. یہ اچھے اخلاق نہیں ہے، یہ غیرت نہ ہونے کی دلیل ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ میں غیرت نہیں ہے. یہ نہیں کہہ رہا اسلام کے اس سے گندے طریقے سے بات کرو. بعض لوگ یہ سکھاتے ہیں خواتین کو کہ جب کسی مرد سے بات کرو تو ایسی تلخ آواز میں کہ ڈر جائے وہ. تو وہ پھر یہ ایسی چیز ہے نا کہ جس پر عمل ممکن نہیں ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اس سے بدتمیزی سے بات کرو، کوئی نامحرم کا فون آئے تو بدتمیزی سے بات کرو. ہمارے استاذ نے کہیں بیان کیا خواتین میں کہ نا وہ بڑے کڑک تھے نا، تو انہوں نے بیان کیا کہ جب کوئی نامحرم سے بات کرو تو ایسے کرخ لہجے میں بات کرو کہ سامنے والا سمجھے کہ چڑیل بات کر رہی ہے. تو ایک آدمی نے مجھے بتایا، میں نے ان کی کسی مریدنی کو کسی بات کوئی فون کیا ہوگا، گھر میں کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی کسی سے بات کرنی، تو انہوں نے فون اٹھا کے ایسے بدتمیزی سے بات کی، میں ڈر گیا. میں نے کہا یار اللہ خیر کرے، کوئی میں پتہ نہیں کوئی چور ہوں یا میں کیا ہوں. تو ایسا بھی نہیں ہے، نرم لہجے میں بات نہ کریں. جیسے بعض خواتین جو ہے نا وہ ایسا اسٹائل ہوتا ہے ان کا کہ یہ جو کنوارے چھڑے چھاٹ ہے نا، یہ اسٹائل پہ ہی عاشق ہو جاتے ہیں. حقیقت ہے. وہ ہیلو ایسے اسٹائل سے نکالتی ہیں نا، جب فون اٹھائیں گی، بھائی گھر میں فون اٹھا لیا خواتین، وہ ہیلو ایسے بولیں گی کہ یہ فون پہ ہی چپک جائے گا، کڑو چھوڑے گا ہی نہیں فون، یہ دوبارہ بس باتوں میں لگ جائے گا. تو ان چیزوں سے معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے، پاکیزہ معاشرہ وجود میں نہیں آتا. اللہ نے ایک نظام رکھا ہے بھائی، نکاح. بس عورت تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، وہ کیا ہے؟ بیوی بنا کے اس کی ٹینشن اٹھا لو، ساری زندگی کا خرچہ اٹھاؤ، اس کے بچوں کا خرچہ، جہیز میں سالے بھی ملیں گے، سسر بھی ملیں گے، ساس بھی ملیں گی، یہ ساری ٹینشن اٹھا سکتے ہو رشتہ داری کی تو ٹھیک ہے، نہیں تو کسی بھی نامحرم سے کسی بھی قسم کی دلچسپی لینا، لذت حاصل کرنا، چاہے اس کی آواز کے ذریعے ہو، چاہے اس کی تصویر کے ذریعے ہو، چاہے اس کے لباس کے ذریعے ہو، کسی بھی، چاہے وہ حقیقت میں کوئی عورت ہو یا اس کی تصویر ہو، ڈیجیٹل تصویر ہو یا پرنٹڈ تصویر ہو، کوئی بھی ذریعہ ہو، عورت سے مرد لذت حاصل نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو دیکھنے، جو لذت کی نیت سے دیکھتے ہیں، اس عمل کو آنکھوں کا زنا قرار دیا ہے کہ آنکھیں کیا کر رہی ہیں؟ زنا کر رہی ہیں. جو عورت سے بات کر کے لذت حاصل کرے گا، لذت کے لیے باتیں کر رہا ہے، اس سے وہ مزہ آ رہا ہے اس کو، تو اس عمل کو زبان کا زنا کہا گیا. زبان مزے لے رہی ہے، باتیں سن کے لذت حاصل کرے گا تو اس عمل کو کان کا زنا قرار دیا گیا ہے. تو یہ لبرل جو دین سے دور ہے نا، یہ ان لوگوں کے جو ہے نا تماشے ہیں کہ گرل فرینڈز بھی رکھی ہوئی ہیں، اور ٹک ٹاک کی شکل میں جو بےہودگی معاشرے میں پھیلائی جا رہی ہے. یہ لوگ کسی بوڑھی عورت سے بات کرنے میں تو کبھی مختصر بات کرتے ہیں، اس سے جو بوڑھی عورت سے بات ہو رہی ہے ان شارٹ 2 منٹ میں بات ختم. اماں سے بات کریں گے تو 2 منٹ میں اب بات کیا ٹو دا پوائنٹ بات ہوگی. بلکہ اب تو یہاں تک بیگم سے بھی بات ٹو دا پوائنٹ کرتے ہیں. بیگم کیا پکا ہے؟ پائے پکے، اچھا ٹھیک ہے رکھ دینا، کھا لوں گا، بس. اس سے زیادہ بولو بھائی.
ٹائم ہی نہیں دیتے گھر میں. عورتیں بیچاری پریشان ہیں. میاں جب گھر میں آتا ہے تو بس سونے کے لیے آتا ہے, اور صبح آفس چلا جائے گا اٹھ کے, بس سونا اور واش روم. بیت الخلا جانا ہوگا تو گھر میں, کیونکہ ہمارے پبلک واش روم اچھے نہیں ہوتے, صاف ستھرے نہیں ہوتے نا, تو واش روم کے لیے گھر میں جائے گا, اور صرف کھانا کھانے کے لیے بس, اور سونے کے لیے. تو ویسے آفس میں دیکھ لو, ساتھ میں کوئی بیٹھی ہوئی ہے تو وہ اس سے ایک بات پوچھے گی تو پوری گردان جواب میں, پورا تفصیل سے جواب دیا جائے گا. وہ بعض خواتین کا بھی یہی عالم ہے, میاں سے بات نہیں کر رہی, بھائی بیٹھو چلو. آج کل تو ایسے میاں مارکیٹ میں شارٹ ہیں تو بیویوں کو ٹائم دیں, لیکن آپ کو ایسا میاں مل گیا, اتنا نیک شریف انسان جو آپ سے آگے باتیں کر رہا ہے, اتنا نیک آدمی, میں کہتا ہوں اس کو تو, یہ تو اس سے تو دم کروایا کرو. حقیقت ہے, جو گھر میں آگے بیگم سے کیا کر رہا ہے, باتیں کر رہا ہے, گپ شپ لگا رہا ہے. تو ایسا میاں کسی عورت کو اس زمانے میں مل جائے تو دم کروائے وہ اس سے کہ بہت نیک آدمی. تو آپ کو ایسا میاں مل گیا تو آپ کو تو قدر کرنی چاہیے بھائی, آپ بھی بیٹھ کے گپ شپ لگائیں اس کے ساتھ کہ بھائی اتنا اچھا میاں. تو آپ کیا کر رہی ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے. وہ تمیز سے بات کر رہا ہے, آپ نے پھر گلے شکوے, ہر وقت گلے شکوے, ہر وقت گلے شکوے. وہ یوں ہوا تھا, وہ پھڈا ہو جاتا ہے بیٹھے بیٹھے. کیا ہو جاتا ہے, بات محبت سے شروع ہوئی تھی, الٹی سیدھی ایسی کچومڑ بنا کے, نہ اس کا موڈ دیکھا. بھائی شکایتیں کرنے کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے نا, وہ موڈ دیکھ کے بات کرو. غصے میں آیا ہوا ہے, کہیں باہر سے باس سے لڑ کے آیا ہے. تو بہرحال یہ تو ہمارا ایک سب گھروں کا ایک ہی جیسا ماحول ہے. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. پھڈے مڈے سبھی میں چل رہے ہیں آج کل. مارکیٹ میں 2-4 گھر ہی ایسے بچے ہوں گے جہاں پھڈے بازی نہ ہو. اللہ اکبر اللہ